بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا، استغفار کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ استغفار کیسے کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے؟ کیا استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے؟ یہ سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ اور یہ 7 دن کا عمل ہے، زندگی کو بدلنے والا عمل ہے، زندگی میں تبدیلی لانے والا، مقدر نصیب کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل ہے۔ اگر آپ کا مقدر اور نصیب بند ہو چکا ہے، مایوس ہو چکے ہیں زندگی سے، حالات نے تنگ کر دیا ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، تو تب یہ عمل کریں۔ رب کائنات کی قسم، اگر یہ عمل آپ کے حالات کو بہتر نہ بنائے تو پھر کہنا۔ ایک وظیفہ ہوتا ہے جو میں بتاؤں یا پھر کوئی مفتی بتائے یا کوئی عالم بتائے یا کوئی بڑا پیر فقیر بتائے۔ ایک وظیفہ وہ ہے جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں، اور ایک وظیفہ وہ ہے جسے خود رب رحمان بتائے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے وظیفہ جو اللہ نے ہمیں بتایا، طریقہ بتایا، راستہ بتایا، اگر وہ ہم پکڑ لیں گے نا تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ تو آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی ہاں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب کوئی شک نہیں ہے تو اس کتاب کا 29واں پارہ اور اس میں سورہ نوح، اس میں یہ عمل موجود ہے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب مصیبت میں آ جاؤ، تکلیف میں آؤ، پریشانی میں آؤ، حالات جھنجھوڑ لیں، تو اپنے رب کے در پہ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ اللہ آپ کے استغفار کو قبول کرنے والا ہے، وہ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر کیا ہوگا ربا؟ تیرے در پہ جھک کے استغفار کریں گے، کیا ملے گا؟ فرمایا آسمان سے رحمت کی بارش، رحمت آئے گی، اور مدرارا، لگاتار، تدریجاً، آہستہ آہستہ، مسلسل آئے گی۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے گھر پر دولت کی فراوانی ہو تو یہ استغفار کا عمل کرو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، مال کی ریل پیل ہو، تو یہ استغفار کا عمل کریں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں، تو استغفار کا عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، استغفار کا عمل، اس عمل کے ذریعے سے خود زندگیاں بدلتے اپنی ان آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ایک اپنی زندگی کو بھی اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے بدلوایا ہے۔ یہ عمل ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، میری اپنی اور میرے چاہنے والوں کی زندگیوں کا بھی حصہ ہے۔ آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 1 گلاس پانی لے لینا ہے، اور اس گلاس کے پانی کو آپ نے بھر دینا ہے۔ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے کونے میں، تو اس 1 گلاس پانی کو آپ نے بھر دینا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے ایسے پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس پانی کو 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ کسی برتن میں ایسے کر لیں۔ ایک حصے کو آپ نے چھت کے اوپر پرندوں کے آگے ڈال لینا ہے، تاکہ آپ کے گھر کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے، خیرات بھی ہو جائے، اور دوسرا اللہ رب العزت راضی بھی ہو جائے۔ ہو گیا جی، چھت میں پرندوں کے آگے۔ دوسرے حصے کو آپ نے
معزز سامعین کرام، اپنے گھر کے کھانے پینے والے برتن میں ڈال دینا ہے۔ گھر کے کھانے پینے والے برتن میں جب آپ اسے ڈالیں گے نا تو ارے مفتی صاحب اس کا کیا فائدہ ہے؟ معزز سامعین کرام، جیسے بتایا نا چھت میں چڑیوں کے آگے ڈالنے سے یا کسی کھلی فضا میں چڑیوں میں کے پرندوں کے آگے، چرند پرند کے آگے ڈالنے سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو گھر کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، دوسرا مخلوق خدا کی خدمت ہوتی ہے۔ ایسے اس میں بھی راز ہے۔ مفتی صاحب کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ جو تنگ دستی ہوتی ہے، فقر و فاقہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آتا ہے، نا اتفاقی کی وجہ سے۔ یہ بے برکتی نا اتفاقی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جب گھر کے اندر اتفاق ہوگا، اور اتفاق کس سے ہوگا؟ اس سے کہ یہ جو پانی آپ کھانے پینے والے برتن میں ملائیں گے تو اب اسے جو پیے گا انشاءاللہ ان کی آپس میں محبت ایسے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ جب محبت بڑھے گی تو نا اتفاقی ختم ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، لاچاری، اور اتفاق آئے گا۔ جب اتفاق آئے گا تو گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوں گی، گھر میں اللہ کی طرف سے پھر فراوانیاں آئیں گی۔ تو اس لیے آپ نے گھر کے کھانے پینے والے برتن میں دوسرا حصہ، اب دو ہو گئے، تیسرے کا کیا کرنا ہے مفتی صاحب؟ تیسرا حصہ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس سے گھر کے چاروں کونوں میں ایسے چھڑک دینا ہے، چاروں کونوں میں آپ نے پانی کو چھڑک دینا ہے۔ جب آپ چاروں کونوں میں چھڑک دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھہریں، صبر کریں، فائدہ بھی بتاتا ہوں۔ فائدہ یہ ہے کہ گھر میں جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اکثر گھر کے اندر لڑائیاں جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، تعویذات یا نظر بد یا بندش کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس عمل کے بعد انشاءاللہ جادو، جنات، تعویذات اور نظر بد اور بندش ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اتنے پیار سے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اتنی عقیدت سے کہ آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ اتنے پیار سے جب آپ پڑھیں گے، رب کائنات کی قسم کہ صرف درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آپ کے سارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور پھر آئیے میرے ساتھ مل کر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ آواز بلند میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے اس کو سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے لازمی ادا کیجئے گا۔
جب آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو درود پاک ادا ہو جائے گا۔ جب درود پاک آپ نے 3 مرتبہ ادا کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی یہ ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، نہ اور کوئی، بلکہ آگے اس کے آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کو وہ نہیں آتا تو صرف یہ کرنے سے بھی ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہی درود پاک جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے، اور یہ یاد رکھیں استغفار پڑھتے وقت اپنی پریشانی کو، اپنی مصیبت کو، اپنی حاجت کو سامنے رکھیں۔ نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ جگہ کی قید ہے، ہر چیز کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ یہ عمل کریں تنہائی والی جگہ میں۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے گا، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس استغفر اللہ کو 313 مرتبہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں یا 70 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کے مسئلے تک محدود ہے کہ کتنا آپ کا مسئلہ ہے۔ زیادہ ہے تو زیادہ 1000 بار پڑھیں، کم ہے 313 مرتبہ پڑھیں، کم ہے 70 مرتبہ پڑھیں، لیکن 70 مرتبہ سے نیچے نہ پڑھیں۔ تو خیر، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب عمل مکمل ہو جائے گا، اس عمل کو آپ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔